السلام علیکم۔ یہ ویڈیو لیکچر اسوا اسٹوڈنٹ گائیڈ کا جماعت ہفتم یعنی 7ویں جماعت کے لیے بنایا گیا ہے۔ میں آپ کا لیکچرر علی حسین آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس لیکچر میں۔ اس لیکچر کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو طلباء گھروں میں بیٹھے ہیں ان حالات کی وجہ سے انہیں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے اپنی تعلیم کو جاری رکھنے کے لیے۔ اب یہ لیکچر نمبر 1 ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ جماعت ہفتم کے جو طلباء ہیں ہمارے کالج کے وہ استعمال کرتے ہیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور والی کتاب اردو کی، یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ باہر سے عموماً یہ اس طرح کی دکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ممکنہ طور پر اور بہت سے کورز ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کا مطمع نظر جو ہونا چاہیے جس چیز پر آپ کو توجہ دینی ہے وہ اس کی فہرست ہے۔ اگر آپ فہرست پہ دیکھیں تو اسباق دیے گئے ہیں، یہ اسباق جن کتابوں میں ہوں یا جس کتاب میں ہوں وہ آپ کے لیے مناسب رہے گی اور ہم اسی کتاب سے آپ کو پڑھائیں گے۔ اب ویسے تو جب باقاعدہ کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمارا نصاب قدرے مختلف ہوتا ہے کہ اس میں ہم بہت سی سرگرمیاں کراتے ہیں، لیکن یہاں پر اب ایک تو لیکچر کم ہو گیا ہے اور یعنی اس کا دورانیہ کم ہو گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ کام بھی ملتا رہے اس صورتحال کے باوجود۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ آپ کا بنیادی طور پر کتاب میں سے جو آپ کے درسی اسباق ہیں یہ وہ ہیں کہ حمد نعت اور یہ فہرست آپ کے سامنے ہیں۔ ان میں سے ہم چند منتخب چیزیں آپ کو پڑھائیں گے جو کہ ہمارے مطابق پہلی جو سہماہی ہے، فرسٹ ٹرم ہے، اس میں آپ کے لیے کارآمد ہوں گی۔ اب دوسرا یہ کہ جو گرامر ہے، جو چھٹیوں کا کام بھی آپ کو دیا گیا تھا جو کہ آپ نے یقینی طور پر کر لیا ہوگا، اس میں گرامر میں سے بنیادی طور پر ہم نے پہلے اسم، فعل، حرف یہ 3 چیزیں دی تھیں، اور اس کے بعد درخواستیں تھیں اسکول پرنسپل کے نام بوجہ رخصت برائے بوجہ بیماری، درخواست برائے رخصت بوجہ بیماری، پھر بوجہ شادی برادر، پھر بوجہ ضروری کام اور برائے فیس معافی، یہ شامل تھیں۔ اور اس کے ساتھ دوست کے نام امتحان کی کامیابی پر مبارکباد، چچا کے نام تحفے کا شکریہ، والد کے نام کتابوں کے لیے درکار رقم اور والدہ کے نام صحت دریافت کرنے کے خطوط شامل تھے۔ تو باقاعدہ طور پر اپنا پہلا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سبق آپ نے فہرست میں یقینی طور پر دیکھا ہوگا، وہ ہے حمد۔ اب حمد کیا ہے؟ سوال پہلے یہ ہوتا ہے۔ اب عام زبان میں ہم حمد کو کہتے ہیں کہ وہ نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ یہ دیکھیں یہاں آپ کی اسکرین پر سامنے لکھا ہے، اور ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں الحمدللہ، بکثرت آپ نے سنا ہوگا، اکثر و بیشتر آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ اس لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یا اللہ ہی تعریف کے اور تعریفوں کے اور خاص تعریف کے قابل ہے۔ تو حمد ہم ایسی نظم کو کہتے ہیں کہ جس میں عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، وہ حمد ہوتی ہے۔ اب ایک اور چیز، یہاں پر یہ جو حمد موجود ہے یہ بند کی شکل میں لکھی گئی ہے۔ میں نے یہاں پہ لفظ نمایاں کیا ہے بند۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ تھی کہ میں وضاحت کر سکوں کہ یہ بند کیا ہوتا ہے۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاعری 2 طرح سے یا اور بہت سی اقسام ہیں اس کے لکھنے کی، ویسے مجموعی طور پر 2 طرح سے لکھی جاتی ہے۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ اس میں 2 سطریں کر کے جو ہے وہ ایک شعر ہوتا ہے، 2 لائنوں کا ایک شعر، اور پھر اس کے بعد فاصلہ ہوگا خاصا، اور اس کے بعد 2 مزید لائنیں ہوں گی ان کا ایک شعر، پھر اسی طرح ایک اور شعر ہوگا اور اس میں بھی
2 سطریں یا 2 لائنیں ہوں گی. لیکن بند میں کیا ہوتا ہے؟ بند میں 2 سے زیادہ یعنی 3، 4، 5، 6، 7، 8 یا ممکنہ طور پر اس سے بھی زیادہ لائنیں ہوتی ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو آپ کی نظم ہے وہ بند کی شکل میں ہے. اب اس میں 1، 2، 3 لائنیں ہیں، اور پھر اسی طرح یہاں پر دیکھیے 1، 2، 3 سطروں کا ایک اور بند، 1، 2 اور 3 سطروں کا ایک اور بند. تو یہ بند کی وضاحت جو کی ہے، یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو بتایا جا سکے کہ نظم جو ہے وہ کئی طرح سے لکھی جاتی ہے، اور ان میں سے ایک قسم جو ہے، ایک شکل اس کی، ایک صورت، وہ بند کی بھی ہے. اب یہاں پہ ایک بند یہ ہو گیا، ایک بند یہ ہو گیا، اور تیسرا بند یہ ہو گیا، اور اسی طرح اس کے آگے مزید بند بھی ہیں. اب مشکل الفاظ ہیں جو کہ آپ اس نظم کو پڑھتے ہوئے درمیان میں دیکھتے رہیں گے، اور میں اس کی وضاحت بھی کرتا رہوں گا. لیکن اہم چیز ہے وہ ہے اس کا مفہوم یعنی معنی. تو آپ نے سب سے پہلے اس کے مفہوم یا معنی کو سمجھنا ہوگا، اور تشریح جو ہوتی ہے وہ تھوڑی طویل ہوتی ہے. یعنی اگر ہم عام زبان میں کہیں تو مفہوم جو ہوتا ہے وہ 1 یا 2 لائنوں پر موجود جملہ ہوتا ہے، لیکن تشریح میں ہم تقریباً 2 لائنوں کی تشریح جب کرتے ہیں تو عموماً ہم 5، 10 جو ہے وہ سطریں لکھ دیتے ہیں آرام سے. اور تشریح میں جو ہوتی ہے وہ وضاحت ہوتی ہے، جبکہ مفہوم میں ہم صرف اس بات کا معنی بیان کرتے ہیں. اب یہاں میں کوشش کروں گا مفہوم بیان کروں، لیکن اگر کہیں پہ موقع ملا وضاحت اور تشریح کرنے کا تو یقینی طور پر وہ بھی کرنی پڑے گی. اب پہلا بند ہے، یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بلکھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے. سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے ارد گرد جو میدان ہیں اور صحرا ہیں کس نے بنائے ہیں، اور بل کھاتے دریا، جو دریا ہوتا ہے وہ کبھی بھی سیدھی لکیر کی طرح نہیں بہتا، بلکہ ایک سانپ کی طرح. یہ اگر موومنٹ آپ دیکھیں پوائنٹر کی، یعنی گھومتا ہوا ادھر سے ادھر جا رہا ہوتا ہے. تو دریا کا یہ جو بل کھاتا ہوا انداز ہے کس نے بنایا ہے؟ وہ ہمارے خدا نے، اللہ تعالیٰ نے. اچھا، اب اللہ اور خدا میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بنیادی طور پر تو اگر ایک نظریے کے طور پر دیکھا جائے تو کوئی فرق نہیں ہوتا. اللہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اسلام میں یہی لفظ جو ہے وہ واضح کیا گیا ہے، جبکہ خدا فارسی لفظ ہے، اور معبود کے لیے یعنی جس کی عبادت کی جائے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، خدا. لیکن اب ہمارا جو مطمع نظر ہے اور ہم جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آخر ہم پکار کس کو رہے ہیں. تو عام زبان میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں. اب دوسرا بند آتا ہے، یہ گلشن میں پھولوں کی رنگی قطاریں بکھیری ہیں کس نے، چمن میں بہاریں، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے. گلشن کہتے ہیں باغ کو، کہ ہمارے یہ جو باغیچے ہیں اس میں الگ الگ رنگ کے پھول جو ہیں وہ کھل پڑ آتے ہیں، اور قطار کی صورت میں، یعنی ایک سیدھی لکیر کی شکل میں جو ہیں یہ پھول آ جاتے ہیں. تو یہ کس نے پیدا کیے ہیں اور کس نے بنائے ہیں؟ بکھیری ہیں کس نے چمن میں بہاریں، چمن بھی باغ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، گلشن بھی باغ کو کہتے ہیں، باغ بھی باغ کو کہتے ہیں، باغیچہ بھی باغ کو کہتے ہیں. تو یہ جو بہار آئی ہے گلشن میں، چمن میں، باغ میں، یہ کس کی وجہ سے آئی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ نے کسی بیج کے اندر طاقت رکھی ہوتی ہے کہ وہ بیج اگ کر جو ہے وہ ایک پھول کی شکل اختیار کر لے، ٹھیک ہے. اور اللہ ہی کی طاقت ہوتی ہے کہ کوئی بیج اگر
بیج موجود ہے لیکن اس کے اندر سے پھول نہیں کھلتا. تو یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہوتی ہے کہ کسی چیز تو موجود ہے لیکن اس کے اندر صلاحیت کا ہونا. تو یہاں پہ بھی وہی بات واضح کی گئی ہے. اب دیکھیں جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ صرف ان سطروں کے جو ہیں وہ معنی بتا دیے، وہ تھا مفہوم. اور بعد میں جب میں نے وضاحت شروع کی اور مثالیں دینا شروع کر دیں وضاحت میں کہ پھول اگ رہے ہیں اور پھولوں کے اندر طاقت دی ہے، تو وہ تشریح میں آئے گی. اب تیسرا بند ہے، یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے. سیدھی سادی بات ہے کہ ایسی کون سی ہستی ہے جس نے اتنا بڑا سورج بنا دیا اور ایک چاند بنا دیا اور رات کے اندھیرے میں اور دن میں ہمیں روشنی عطا کی. اور یہ ساری طاقت اللہ تعالیٰ نے ان اجرام فلکی کو دی. آسمان پر موجود جو چیزیں ہیں مثلا سورج ہے اور چاند ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی طاقت دی کہ وہ اپنی طاقت کا استعمال کریں اور روشنی پیدا کریں. اب یہ تو تھی اس کا مفہوم، اور وضاحت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی قدرت ہے کہ ہر چیز جو اس کائنات میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، قابلیت دی ہے کہ وہ کچھ کر سکے. مثال کے طور پر اگر ہم کوئی چیز بنائیں اور ہم چاہیں، مثال کے طور پر ہم ڈھیر سارے پتھر اکٹھے کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ پتھر رات کے اندھیرے میں چمکیں، تو ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا سورج بنا دیا جو کہ پگھلے ہوئے پتھر سے بنا ہے اور اس پتھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ آسمان پر جل رہا ہے. تو یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو یہاں تعریف ہو رہی ہے کہ یہاں پر بھی پہلے بند میں بھی بڑائی بیان کی جا رہی تھی اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ نے بہتا ہوا دریا بنایا، میدان بھی بنائے اور صحرا بھی بنایا، سبز جگہ بھی بنائی اس دنیا کی، سرسبز اس دنیا کی جو ہے وہ پہاڑ بھی بنائے خوبصورت، صحرا بھی بنائے ریتیلے، اور دریا اور سمندر بھی بنائے جو کہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں. اور پھر دوسرے بند میں اللہ تعالیٰ کی طاقت جو ہے وہ پھولوں سے اور سبزہ اگانے سے اور ایک بیج سے ایک پودا اور ایک درخت اور پھر ان درختوں سے دوبارہ پھل اور بیج بن جانے کی طاقت، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں صلاحیت ڈالی. اللہ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے. اور آخر میں تیسرے بند میں روشنی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر موجود اجرام کو، اجسام کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو روشنی کی طاقت عطا کی. اب اگلا جو بند ہے وہ ہے، سجائے ہیں کس نے فلک پر ستارے، لبھائے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، لبھاتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے. مفہوم اس کا یہ ہے کہ کس نے آسمان پر، فلک سے مراد آسمان، ستارے سجائے ہیں اور یہ ستارے رات میں یعنی شب میں، رات میں ہمارے دل کو لبھاتے ہیں. لبھاتے سے مراد خوش کرنا. ہمارے دل کو یہ جو ستارے خوش کرتے ہیں اور ہماری آنکھوں کو اچھے لگتے ہیں، آسمان پر یہ جو موجود ہیں، یہ کس نے سجائے ہیں؟ تو اس کا جواب ایک ہی ہے کہ اس زمین اور آسمان کے خالق اور مالک نے، اللہ تعالیٰ نے. بنائے ہیں کس نے یہ موسم سہانے، یہ کوئل کے نغمے، یہ پی کے ترانے، ہمارے خدا نے، ہمارے خدا نے. موسم کس نے بنائے؟ خوبصورت موسم کہ ہم گرمی کا مزہ بھی لیتے ہیں، گرمی شدید پڑتی ہے تو ہمارے پھل پکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت سے پھل ایسے ہیں جو کہ سردی میں یا کم گرمی میں نہیں اگ پاتے. جب تک تیز گرمی نہ ہو آم میں مٹھاس نہیں آتی، کھجور میں مٹھاس نہیں آتی. اور سردی میں بہت سی چیزیں اگتی ہیں، وہ گرم علاقوں میں نہیں اگ سکتی، بادام جیسے ہو گیا. تو یہ جو موسم ہے، خوبصورت موسم بہار کا ہے، خزاں کا ہے،
بہت سے شہر جو ہیں وہ خزاں کے موسم میں بھی خوبصورت نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ گرمی کا موسم، سردی اور بارش برسات، یہ موسم کس نے بنائے ہیں؟ یہ کوئل کے نغمے، کوئل کی کوک ہوتی ہے، یقینی طور پر آپ لوگوں نے سنی ہوگی اگر آپ خوش قسمت ہیں تو۔ کوئل ایک پرندہ ہے جو کہ کوکو کرتا ہے، اور اکثر شہروں میں تو یہ سننے کا موقع نہیں ملتا، لیکن جو دیہاتی علاقے ہوتے ہیں، جنگلات ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ ان کے نغمے ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر سننے کو مل جاتے ہیں۔ یہ پی کے ترانے، پی سے مراد پپیہا، یہ بھی ایک خوشگلو پرندے کو کہا جاتا ہے، اور ترانے سے مراد یہاں ہرگز قومی ترانہ نہیں ہے کہ پاک سرزمین شاد باد یہ پرندے گا رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان کے نغمے، ان کی خوبصورت آواز میں جو موسیقی ہوتی ہے کہ جب وہ چہچہاتے ہیں پرندے تو کانوں کو اچھا لگتا ہے، ایک موسیقی لگتی ہے، ایک میوزک کی طرح۔ تو ان پرندوں کو کس نے یہ صلاحیت دی؟ تو صرف اور صرف ہمارے خالق اور مالک اللہ تعالیٰ نے، جو کہ زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے۔ ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا؟ ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا؟ ہمارے خدا نے۔ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو جب ہمیں بھوک لگتی ہے ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ خوف کے وقت، ہراس سے مراد خوف، اور خطرے جب ہم پر آتے ہیں تو ہمارا ضامن، ہمارا محافظ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہمارا حافظ ہوتا ہے، حفاظت فرماتا ہے ہماری ہی نہیں، سب کی۔ ہمیں سیدھے رستے پہ کس نے چلایا؟ برائی کے رستوں سے کس نے بچایا؟ ہمارے خدا نے۔ سیدھی سیدھی بات ہے کہ صراط مستقیم پہ ہمیں جو چلنے کی توفیق عطا ہوئی وہ کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا اور اپنے قریب تر کیا، ایسے گھروں میں پیدا کیا کہ جو پہچان رکھتے ہیں۔ تو یہ صلاحیت، یہ ہمارے اندر جو ہے وہ نیکی کی طرف، نیکی کی خواہش، نیکی کا رجحان، ہدایت، یہ کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صاف کہا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تمام چیزیں انسان کے سامنے ہوتی ہیں اور انسان ہدایت نہیں پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیض ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ مہربانی کی۔ تو یہ تھا ہماری پہلی نظم، ہمارا پہلا سبق حمد، اور اس کے جو شاعر ہیں وہ ہیں حفیظ الرحمن غازی، اور یہ نام آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ جتنی بھی نظمیں آئیں گی ان کے جو شاعر ہوں گے ان کے نام آپ نے یاد کرنے ہیں ہر صورت۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا سبق، ہمارا آج کا لیکچر۔ اب یہ ہے کہ ہماری کچھ سرگرمیاں ہیں، مشق ہے جو آپ نے کرنی ہے، ایک اسائنمنٹ ہے آپ کے ذمہ، کچھ ذمہ داریاں لگائی جا رہی ہیں، کچھ کام لگائے جا رہے ہیں جو آپ نے بہتر نتیجے کے لیے کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ اس حمد کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ جب آپ سمجھیں گے اس کو تب آپ کے لیے وضاحت کرنا آسان ہوگا۔ اور سمجھ کس طرح سے آئے گا کہ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں آپ ان کے معنی تلاش کریں۔ تقریباً تمام الفاظ جو اس میں مشکل تھے ان کے میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ میں معنی بتا دوں، لیکن اگر غلطی سے مجھ سے کوئی رہ گیا ہو تو وہ تھوڑی سی محنت آپ نے کرنی ہے، ان کے معنی تلاش کرنے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی اور حمد آپ تلاش کریں جو کہ آپ زبانی یاد کر سکیں۔ اگر کوئی نئی حمد آپ کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر کوئی سابقہ جماعتوں میں پڑھی ہوئی ہے، آپ نے پرانی کلاسز میں پڑھی ہے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر ٹی وی، ٹیلی ویژن یا ریڈیو کا اگرچہ کوئی زمانہ نہیں رہا، لیکن پھر بھی ریڈیو پر سنی ہو یا انٹرنیٹ پر سنی ہو یا کسی محفل میں آپ نے سنی ہو، کسی نے گنگنائی ہو، پڑھی ہو ترنم کے ساتھ، تو وہ بھی آپ جو ہے اس سرگرمی میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا پہلا لیکچر۔
اگلے لیکچر میں ہم مشق کریں گے اس سبق کی. تب تک کے لیے فی امان اللہ.